السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں اسلام لائے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ یہ کہ ایک روز کفار کی مجلس منعقد ہوئی جس میں یہ سوال اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کر سکتا ہے؟ عمر نے کہا کہ یہ کام میں انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھائی اور چل دیے۔ راہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ دریافت کیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی فکر میں ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف تم کو اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جملے کو سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بددین یعنی مسلمان ہے، آ پہلے تجھ کو ختم کر دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تلوار نکالی۔ ایک دوسرے پر حملے ہونے کو ہی تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تیری بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر گئے۔ دیکھا دروازہ بند ہے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکان ہی میں چھپ گئے۔ وہ صحیفہ جس پہ آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی جلدی میں باہر رہ گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے پوری قوت سے بہن کے سر پر دے مارا۔ خون بہنے لگا۔ فرمایا، اپنی جان کی تو دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اندر گھر آ کر دریافت کیا کہ کیا کر رہے تھے؟ یہ آواز کیسی تھی؟ کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ فرمایا، اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا اگر وہ دین برحق ہو تو کیا حرج ہے؟ یہ سننا تھا کہ ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ خون نکل آیا۔ یہ بھی آخر کار عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی، عمر کیا ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے؟ یقیناً ہم اسلام لے آئے، جو تم سے ہو سکے وہ کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس صحیفہ قرآن پہ پڑ گئی جو باہر ہی رکھا تھا۔ کہنے لگے مجھے بھی دکھلاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا مگر بہن نے بغیر وضو اور غسل کے وہ صحیفہ ہاتھ میں نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ اٹھایا تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ شروع سے پڑھتے تھے، جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ للذکر پہ پہنچے۔ یہاں تک پڑھ کے حالت بدل گئی۔ فرمانے لگے مجھے بھی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلو۔ یہ بات سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور فرمایا، اے عمر کل شب پنشب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی میں پہنچے اور جمعے کے دن صبح کو اسلام لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔